سے کہ وہ میرا کریم اور رحیم الرب، وہ میرا آل محمد کا خالق اور مالک رب، وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب رب، وہ رب کہ جس نے ہماری بخشش کے لیے ایسے وسیلے قرار دیے کہ جن وسیلوں کے صدقے میں آدم ابو البشر بھی دعا مانگے تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ وہ کریم رب ان ہستیوں کے صدقے میں بانیان مجلس جناب احسان جعفری صاحب اور جناب قمر بھائی، ان کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے والد محترم کی درجات بلند ہوں، روضۃ من ریاض الجنہ میں سے قرار دے۔ آل محمد مجھ حقیر کا پڑھنا، مجھ سے پہلے اور میرے بعد آنے والے عظیم لوگوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس بارگاہ عالیہ یعنی حضرت کسر شبیر علیہ السلام کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرمائے۔ اپنی اور میری تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے محمد و آل محمد سلام اللہ۔ اجازت ہے جناب، کچھ کلمات گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا، لیکن حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کریم رب نے ہم جیسوں کو وہ در عطا کیا ہے کہ جو در نہ خود کبھی کسی کے سامنے جھکا اور نہ اپنے ماننے والوں کو جھکنے دیتا ہے، لیکن اس بات سے پہلے میں توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں آذان و اقامت کہنے کے بعد ایک جملہ کہا گیا کہ جو ہمارا اساس قرار پایا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہو، علی کو بلا فصل خلیفۃ اور رسول بھی مانتا ہو، پھر یقین کیجئے اسے یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے، صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کی زینت نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو وہ در عطا کیا ہے کہ جو در ہمیں جب ہم جھکتے ہیں تو پھر سلمان نہیں بلکہ مسلمان نہیں سلمان بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ در کہ جو ہمیں اتنا بلند مقام دیتا ہے، اور اللہ نے وہ رہبر عطا کیے ہیں کہ جو حجروں میں نہیں بلکہ میدان میں بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یعنی حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی عطا کیا۔ وہ کیسا علی عطا کیا؟ اے میرے مالک شکر ہے تیرا کہ جس نے ہمیں علی عطا کیا ہے، وہ علی کہ جو سلطان الاولیاء ہے۔ بس میری حاضری شروع ہو گئی۔ وہ علی جو سلطان الاولیاء ہے، سخن گزار منبر سنونی ہے، سرور مطلبی ہے، ابن عم نبی ہے، در حل عطا ہے، مہر برج انما ہے، شاہ سوار لافتہ ہے۔ اگر آپ جان رہے ہیں شاہ سوار لافتہ ہے، پیشوائے انبیاء ہے، عروۃ الوثقی ہے، کلمہ الحسنی ہے، عماد الاسفیاء ہے، رکن الاولیاء ہے، آیت اللہ العظمیٰ ہے، امام المتقین ہے، افضل العابدین ہے، افضل الزاہدین ہے، سید الموحدین ہے، حفظ اللہ المتین ہے، لنگر آسمان و زمین ہے۔ یعنی جو عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، باب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ ہے۔ آغا جالن علی ابن ابی طالب، سلام علیہ یا علی،
کہ جو اتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے اور وہی علی ہے۔ ابھی میں جیسے ہی بارگاہ میں داخل ہوا تو مجھے جو بانیان تھے ان میں سے ایک عزیز نے بسم اللہ کہا۔ یقین کیجئے انسان اپنے ذہن میں کچھ اور بنا کر آتا ہے، لیکن یہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھوانا ہے۔ اب اس بھائی نے مجھے بسم اللہ کہا تو پھر میرا بھی دل بنا کہ بسم اللہ پر ہی بات کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علی عطا کیا، اس پر رہنا ہے آپ نے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا اور مجھے انہوں نے ریسیو کر کے یہاں پر بھیجا۔ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ آج کسی پر گفتگو کی جائے کہ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب کو جو سب سے پہلے تحفہ عطا کیا ہے اسے بسم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بہترین تحفہ جو 6666 سے کم و بیش آیات ہیں، وہ کچھ سوروں میں بند ہیں، اور 114 سوروں کی ابتدا جس اللہ نے کروائی ہے وہ بسم اللہ ہے۔ آپ کہیں گے علامہ آپ نے 114 سورہ کو گنوا دیے اور بسم اللہ بھی 114 بار گنوا دی، لیکن سورہ براءت، سورہ توبہ، اس میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر علامہ آپ نے کیسے کہا؟ تو پھر میں کہوں گا ذرا پڑھیے سورہ نمل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلے بھی بسم اللہ بھیجی، اور پھر حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا اس میں بھی بسم اللہ بھیجی۔ تو اللہ نے یہ بسم اللہ پوری کی۔ اب اس بسم اللہ کا راز کیا ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، لیکن جس انداز میں پیش کروں گا لطف آپ بھی محظوظ ہوں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو جو تحفہ بھیجا وہ بسم اللہ تھا، اور پھر میرے رسول خدا کہتے ہیں اے بندے خدا، تم جب بھی اپنا کوئی بھی کام شروع کرو اسے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو، پھر میں جانوں اور بسم اللہ کا مالک جانے۔ وہ خدا اتنا کریم کہ جس نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی۔ اچھا آگے بڑھیں تو پھر میرے مولا، میرے مرشد، میرے آقا پہلا جملہ دینے لگا ہوں، اور یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ کیا معیار ہے آپ کا۔ یقیناً رات کے اس پہر میں اپنے مخملی بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر وہی آیا ہے جسے وہ چاہتے ہیں۔ یا علی یا سلامت میں ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ عام چیز نہیں ہے۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے رہبر، میرے وہ امام کہ جن کو کہا ہی سچا جاتا ہے۔ ارے ہم تو وہ امام رکھتے ہیں کہ جن کے لقب بھی صادق ہیں۔ میرے چھٹے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اور میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ اے میرے ماننے والے سنو، اور میرے مومنوں تک، میرے چاہنے والوں تک پہنچانا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ مرتن واحدہ، ایک مرتبہ مجمع میں نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ میرے بابا، میری جد علی کا نام یا علی کہہ دے تو میں صادق یہ تمہیں بتا رہا ہوں، وہ جس کا لقب صادق ہے، وہ جو سچوں کا بیٹا ہے، وہ جو سچوں کا باپ ہے، وہ تم سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہے تم ایک مرتبہ یا علی کہتے ہو، اس کا ثواب اللہ تمہیں یہ عطا کرتا ہے جو قرآن 18,000 مرتبہ میں صادق الحمد سے لے کر والناس کی
سین تک ختم کروں، جو ثواب اللہ مجھے عطا کرے گا وہ تم یا علی ایک مرتبہ کہتے ہو، اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ سلام سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یہ ہے آپ کے یا علی کہنے کا جو فائدہ ہے وہ ہے۔ اچھا، بتا رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا علی ابن ابی طالب ممبر صدونی پر حق کا وارث حق کے ممبر پر بیٹھا ہے، اور بیٹھ کر پھر آپ کہیں اور لے جا رہے ہیں، چلے کر سنتے جائیں۔ 25 سال خلافت در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، جا کے سن جائے، خدا را محنت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ 25 سال خلافت در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر میں میرے مولا علی کے سامنے قدم بوس ہو کر یہ کہنے لگی، اے میرے مولا، اب میں در در کی بھکاری نہیں بننا چاہتی، خدا را مجھے سہارا دیجئے۔ اب میرے مولا نے سہارا دیا، پھر 30,000 کا مجمع مدینے کا دیکھ رہا ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر میرے مولا علی کو کہنے لگے، مولا آپ آئیے ممبر سنبھالیے، مولا آپ آئیے ممبر سنبھالیے۔ اب میرے مولا سر پہ امامہ رسول پہن کر، جسم پر عبائے رسول پہن کر، پاؤں میں نعلین رسول پہن کر، اپنے گھر سے علی نبی بن کر نکلے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اب مدینہ کے لوگوں نے یہ دیکھ رکھا تھا کہ ممبر کے تھے 4 زینے، اب رسول خدا بیٹھتے تھے سب سے پہلے زینے پر، اور دوسرے جب آئے تو وہ رسول کی محبت میں بیٹھے دوسرے زینے پر، اور ان کے بعد آنے والے ان کے احترام میں بیٹھے تیسرے زینے پر، اب ان کے بعد آنے والے بیٹھے چوتھے زینے پر۔ ممبر کے تو زینے ہو گئے ختم، اب 30,000 کا مجمع مدینے میں یہ آنکھیں لگائے بیٹھا ہے اور سرگوشیاں کر رہا ہے کہ ذرا ہم تو دیکھیں کہ علی جا کر زینے کے سارے زینے ممبر کے ختم ہو گئے، اب بہہ گئی ہے زمین، تو اب دیکھتے ہیں علی آ کر زمین پر بیٹھتے ہیں۔ تو اب دنیا نے دیکھا، مدینہ کے 30,000 مجمع نے دیکھا کہ علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ممبر کے پاس آئے۔ میرے مولا نے پہلا قدم اٹھایا، پہلے زینے پہ رکھا، دوسرا قدم اٹھایا، دوسرے زینے پہ رکھا، تیسرا قدم اٹھا کے تیسرے پہ رکھ کر میرے مولا آ کر بیٹھے اس جگہ پر جہاں پر 25 سال پہلے رسول بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھ کر خاموش نہیں ہوئے بلکہ بیٹھ کر کہنے لگے، الحمدللہ الذی جعل مقامہ علی مقامہ، اے میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے جس نے حق کو اس کے مقام پر لا کے بٹھایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حق کو اس کے مقام پر بٹھایا۔ اب جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا، اتنے میں میرے مولا کا ایک ماننے والا اٹھا، اس نے کہا، اے علی، ہم نے 25 سال سے رسول کو نہیں سنا، یہ نہیں کہا علی آپ کو نہیں سنا، کہا علی ہم نے رسول کے لہجے میں خطبہ نہیں سنا اور رسول کو نہیں دیکھا۔ تو اب میرے مولا نے کہا، تو پھر اب سنتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق خلقا من الہوا وشربا من الہوا وقائما من الہوا ونوما من الہوا ولباسهم من الہوا ویموتهم من الہوا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے
میں رہتی ہے، ہوا میں کھاتی ہے، ہوا میں سوتی ہے، ہوا سے پہنتی ہے، ہوا میں زندگی گزار کر ہوا میں مر جاتی ہے۔ اب وہ جو دیکھ رہے تھے نا علی کو رسول کے منبر پر، وہ پہلے سے ہی حیران تھے، ان کی حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ کہا یا علی، ایسی بھی کوئی مخلوق ہے جو ہوا میں رہتی ہو، ہوا میں کھاتی ہو، ہوا سے پیتی ہو، ہوا میں پہنتی ہو، ہوا میں شادیاں کرے اور ہوا میں مر جائے؟ اب جیسے وہ حیران تھے، میرے مولا نے ان کی حیرانگی میں اضافہ کیا اور کہا اے لوگو، جب میں ان میں جاتا ہوں، خدا را غور کیجئے، ہم ان کو مانتے ہیں کہ جو صرف اس دنیا کے مولا نہیں بلکہ 18,000 مخلوقات کا جو مولا ہو، اسے زبان مدحت میں میرا مولا علی کہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سلامت رہے، زندہ باد رہے۔ جتنی دیر آپ سنیں گے آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ اپنے مولا نے ان کی پریشانی میں اضافہ کیا اور اضافہ کر کے یہ کہا اے لوگو، تمہیں پتا ہے جب میں ان میں جاتا ہوں، ان میں جا کر میں یہ کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق من الارض ونوم من الارض وشربهم من الارض ولباسهم من الارض حتی یموتهم من الارض۔ جیسے ہی یہ کہا میں جب ان میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مخلوق مٹی سے بنائی، وہ رہتی بھی مٹی میں ہے، وہ چلتی بھی مٹی میں ہے، وہ کھاتی بھی مٹی سے ہے، وہ پہنتی بھی مٹی سے ہے، حتیٰ کہ وہ مٹی سے ہی مر جاتی ہے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا تو کہا مولا وہ مخلوق تو ہم ہیں، کہا تم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ وہ مخلوق ہم ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہم ہیں، اور جو مخلوق پر حجت بن کے آئے اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت رہیں، زندہ آباد رہیں، آپ کی زحمتیں تمام کی جائیں۔ بسم اللہ سے اجازت طلب کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا علی اسی صدونی کے ابیضی منبر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں، دوسروں کے لیے بسم اللہ ضروری نہ صحیح، تم لازماً بسم اللہ پڑھا کرو۔ اب ایک ماننے والے نے کہا مولا یہ بسم اللہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ کہا اے میرے ماننے والے، تمہیں پتا ہے جب تم کوئی بھی کام شروع کرتے ہو اور اگر تم بسم اللہ بھول جاؤ، اللہ تمہیں مشکلات کا شکار کر دیتا ہے۔ اب جیسے یہ جملہ سنا تو کہا خاموش نہ ہو، آگے سنو۔ جیسے ہی تم مشکلات کا شکار ہوتے ہو، تم دوبارہ بسم اللہ پر پلٹتے ہو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اب جو بھی میرا اب مولا کرے، جو بھی میرا ماننے والا اٹھتے ہوئے کہے بسم اللہ، بیٹھتے ہوئے کہے بسم اللہ، سوتے ہوئے کہے بسم اللہ، جاگتے ہوئے کہے بسم اللہ، چلتے ہوئے کہے بسم اللہ، رکتے ہوئے کہے بسم اللہ۔ بسم اللہ آپ کی ذہن میں تمام، رکتے ہوئے کہے بسم اللہ، کوئی استاد بلائے تو اسے کہے بسم اللہ، ماں باپ بلائے اسے کہے بسم اللہ۔ جو جوان حضرات ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا درس، جو بھی ماں باپ جب بھی بلائے کہو بسم اللہ، کوئی بھائی بلائے بسم اللہ، کوئی بچہ بلائے بسم اللہ، کوئی بڑا بلائے بسم اللہ، فرش عذاب بچھاؤ کرو بسم اللہ، فرش عذاب بچھاؤ کہو بسم اللہ، فرش عذاب پر بیٹھو سنو تقریر کو سنو کہو بسم اللہ، اور ایک دوسرے کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو کہو بسم اللہ۔ جیسے ہی اٹھو کہو، جا گھر میں جاؤ کہو بسم اللہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ تم اپنا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا بنا لو بسم اللہ، تو پھر ہوگا کیا؟ میرے مولا علی کہتے ہیں اگر تم زندگی کے ہر موڑ پر یہی کہو گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ،
نبیوں کے لب کی دعا یا علی. نبی کا قصیدہ قرآن ہے اگر، نبی کا قصیدہ قرآن ہے اگر، تو نقطہ با ابتدا ہے یا علی. نعرہ حیدر. آپ ہمیشہ سلامت رہیں، زندہ و آباد رہیں. جو علی اتنا عظیم ہے اور اتنا محترم ہے، اسی علی کے بیٹے کو کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن کا بہت پیاسا شہید کر دیا گیا. اے مومنین، آج ہے 13 محرم. اللہ باغیان کو کبھی کوئی غم نہ دکھائے جنہوں نے یہ ذریعہ بنایا کہ آپ کو اس محفل میں بیٹھ کر سیدہ کے اس لال پر رلایا جائے کہ جس پر رونا امام صادق فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین پر رونے والے، تجھے پتا ہے کہ جب تو حسین پر روتا ہے تو میری جدہ سیدہ رومال لے کر آ جاتی ہے. اجرکم من اللہ. سیدہ رومال لے کر آتی ہے، تیری جو آنسو ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے اپنے بیٹے حسین کے زخموں کا مرہم بناتی ہے. اجرکم من اللہ. میں نے مسائل بیان کرنی ہے. کل گزری ہے 12 محرم. 12 محرم کو کیا ہوا تھا عزیزان؟ میرا مولا جب کربلا میں آئے تھے نا تو انہوں نے بنی اسد کو بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا، اے بنی اسد کے لوگوں، یہ جو 7 سے 8 دن بعد تمہارا مولا اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کی لاش کو یہ دفن نہیں ہونے دیں گے. اے لوگوں، تم آنا، آ کر اپنے بیچے اٹھا کے لانا اور میں تمہیں یہ زمین ہبا کر رہا ہوں، بس میرا اور میرے بچوں کی قبریں بنا دینا. اے میرے ماننے والوں، جیسے ہی یہ وصیت کی نا تو کل تھی 12 محرم. یہ حسین 10 محرم کو عصر عاشور کے بعد بے گورو کفن لاشوں کے ساتھ اپنی امان و انصار کے ساتھ کل 12 محرم تک بے گورو کفن پڑے رہے. وہ بنی اسد کل اپنی وصیت پوری کرنے کے لیے آئے. اب جیسے ہی آئے، مومنوں تمہیں پتا ہے نا کہ ہر ایک شہید کا سر اس کے تن پہ نہیں تھا. اب وہ دیکھ کر کہتے ہیں، مولا حسین، ہم اپنا وعدہ نبھانے آئے ہیں، لیکن مولا ہمیں بتائیے تو صحیح، آپ کے علی اکبر کا کون سا لاشا ہے؟ آپ کے قاسم کا کون سا لاشا ہے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ. تو مومنوں کیا ہوا؟ مولا سجاد 12 محرم کو اعجاز امامت سے کربلا میں پہنچے. اب میرے مولا ایک ایک کو لے کر چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے، یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے. اتنے میں میرے مولا ایک لاشے پر